جیسا کہ میں نے پچھلے اتوار آپ کے سامنے دعا کے لیے ایک درخواست رکھی تھی کہ مجھے گزرے ہفتے میں خداوند کے کلام کی منادی کے لیے جانا ہے، سو ہم نے تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ پچھلے دنوں میں نے سفر کیا ہے ان دنوں میں، تاکہ خداوند کے کلام کی خدمت کر سکوں۔ کل سے میری طبیعت کچھ ناساز تھی اور آج صبح میرے لیے یہ آزمائش تھی کہ میں کسی کو آج خداوند کے پاک کلام کی خدمت کرنے کے لیے کہوں، لیکن یہ میں نے مناسب سمجھا۔ میں نے خداوند سے دعا کی ہے کہ وہ اس دورانیے میں مجھے اپنے فضل سے محفوظ رکھے اور اپنے جلال کے لیے آج استعمال کرے۔ یہ ممکن ہے کہ میں آج صبح اتنی پرجوش منادی تو نہ کروں جیسا کہ میری ذات کا حصہ ہے، لیکن میں سادگی کے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے زیر نظر افسس کی کلیسیا کے نام لکھے گئے خط، اس کے پہلے باب اور اس کی 3 سے 6 آیت تک کا متن موجود ہے۔ افسس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا خط ایک شاندار کتاب ہے نئے عہد نامے میں۔ یہ خط خدا کی اس بیش قیمت دولت کے مکاشفے کا بیان ہے جو خداوند نے اپنے فضل سے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے دنیا پر ظاہر کیا۔ یہ خط ایک عظیم روحانی دولت کا بیان کرتی ہے جو خدا نے ایمانداروں کو بخشی ہے، اور خاص طور پر یہ آیات جب افسس کی کلیسیا کے نام لکھی گئیں تو بلا شبہ افسس جو ایک دولت مند شہر تھا، جہاں پر غالباً ہر دوسرا شخص انتہائی دولت مند تھا، جہاں پر اس زمانے میں تجارت اپنے عروج پر تھی، اور اس شہر کے رہنے والے اس تجارت کی وجہ سے دولت سے مستفید ہو رہے تھے۔ ایمانداروں کا ایک چھوٹا سا گروہ جو اس شہر میں بستا تھا، ان کے پاس دولت نہیں تھی، دنیا کی یہ دیکھی دولت ان کے پاس نہیں تھی۔ اس لیے مقدس پالوس رسول ان کو اس دولت سے آگہی بخشتا ہے جو خدا نے آسمانی مقاموں میں ایمان کی بدولت ان کو بخش رکھی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک دن مقدس پطرس اور یوحنا جو خداوند یسوع مسیح کے 2 بڑے انتہائی قریبی شاگرد تھے، وہ ہیکل میں جا رہے تھے۔ ہیکل کے اس دروازے پر جس کا نام خوبصورت ہے، ان کو ایک لنگڑا بھیک مانگتے ہوئے ملا، اور اس نے بڑی امید اور آس کے ساتھ اپنا ہاتھ پطرس اور یوحنا کی طرف بڑھایا، اور وہاں پر پطرس نے وہ بیان دیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ پطرس نے اس لنگڑے سے کہا کہ چاندی اور سونا تو ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم تجھے دیے دیتے ہیں۔ اور اس نے اس لنگڑے کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کہا کہ یسوع ناصری کے نام سے چل پھر، اور وہ لنگڑا اسی گھڑی چلنے پھرنے لگا۔ یہ وہ دولت جس کا بیان افسس کی کلیسیا کے نام خط میں کیا گیا، یہ ایمان کی دولت ہے
یہ نادیدہ دولت ہے، یہ ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی، اس کے ساتھ ہمارے پرس اور ہماری جیبیں بھری نہیں رہتی، لیکن ہماری روح اور ہمارا دل اس دولت کے ساتھ ہمیشہ بھرا رہتا ہے۔ مقدس پالوس اسی دولت کا ذکر کرتا ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جو ایمانداروں کو حاصل ہوئی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ دولت خدا نے ہمیں بخشی ہے، بلکہ پالوس اس خط میں یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہم اس دولت کو خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ خط یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح سے خدا ایک عام آدمی کو لیتا ہے، گنہگار شخص کو، اور پھر اپنے حیران کن فضل کی وجہ سے اس کو تبدیل کر کے اپنے لے پالک بیٹے اور بیٹیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ This is amazing grace of God, which transforms the sinners into a child of God. ایک گنہگار شخص کو کس طرح سے یہ فضل جو ہے خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کے روپ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ خط یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح سے خدا کا یہ فضل ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، اور ہم اپنی گنہگار حیثیت سے نکل کر خدا کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ خط ہمیں بتاتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، خدا نے ہمیں برکت بخش رکھی ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں لاچار، بے بس اور غریب حیثیت میں زندگی بسر نہ کریں، بلکہ یہ جانیں کہ خدا نے ہمیں آسمانی مقاموں میں ہر طرح کی برکت بخش رکھی ہے، اور اس احساس کے ساتھ ہم ہمیشہ منور رہیں اور خدا میں خوشی منائیں، اور زندگی کے اس سفر کو جو ہمیں اس دنیا میں درپیش ہے، اس کی مشکلات کو بھی برداشت کرتے رہیں۔ آج میں ایک بڑے خاص موضوع پر مجھے پتہ ہے کہ میں اس روحانی دولت پر آپ کے سامنے ابھی چند ہفتے پہلے خداوند کا کلام پیش کر چکا ہوں اسی ٹیکسٹ پر، لیکن آج میرا نقطہ نظر فرق ہے۔ میں محض اس روحانی دولت کو آپ کے سامنے آج صبح پیش نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں ایک اور خاص بات کو آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہماری ایمانداروں زندگی کا ایک خاص حصہ ہے۔ میں آج صبح آپ کے سامنے ڈاکٹرن آف الیکشن پر بات کرنا چاہتا ہوں، جس کو اردو زبان میں ہم برگزیدگی کہتے ہیں۔ یہ ایک خاص اصطلاح ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے متی کے انجیلی بیان اس کے 22ویں باب میں ایک تمثیل پیش کی کہ کس طرح سے ایک دولت مند شخص اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے، شادی کی ضیافت ہے، اور اس میں بہت سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لیکن عین وقت پر وہ بلائے ہوئے انکار کر دیتے ہیں۔ کوئی اپنے کسی کام کی وجہ سے، کوئی کسی کام کی وجہ سے وہ شرکت نہیں کر پاتے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو کونوں سے، گلیوں سے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ان کو شادی کا لباس مہیا کیا جاتا ہے، اور ان کو ضیافت میں شریک کیا جاتا ہے، اور وہیں پر خداوند نے وہ شہرہ آفاق بیان دیا جو برگزیدگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر
برگزیدہ تھوڑے ہیں. برگزیدگی مسیحی علم الہیات کی ایک خاص اصطلاح ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا چنتا ہے اپنے لوگوں کو. بہت سے علم الہیات کے ماہرین اس مسیحی اصطلاح کی وجہ سے کشمکش کا شکار ہیں، ماضی میں بھی، حال میں بھی، اور بلا شبہ آنے والے سالوں اور وقت میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس کشمکش کا شکار رہیں، کیونکہ اس ٹرم کا، اس اصطلاح کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہے، اور یہ اصطلاح ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا چنتا ہے لوگوں کو. اب لوگ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر خدا چنتا ہے تو پھر انسانوں کا کردار کیا ہے. میں تھوڑی دیر میں اس کی آپ کے سامنے وضاحت کروں گا. اس کشمکش کو سادگی کے ساتھ آج ہم دور کرنے کی کوشش بھی کریں گے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. لیکن بہرحال ہم اسی اصطلاح پر، جس پر بہت سے اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، اس کو دیکھنے کی آج کوشش کریں گے، برگزیدگی کے تصور کو. میرے پاس اس ٹرم کے لیے بہت سا مواد ہے، کیونکہ آپ میں سے بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ میں نے آج سے 17 برس قبل ایک کتاب لکھی تھی. وہ میری پہلی کتاب تھی جو میں نے بطور پاسبان، جب میں پریسبیٹیرین چرچ گرجاک میں خدمت کر رہا تھا، میں نے وہ اپنی پہلی کتاب لکھی 2003 میں سیالکوٹ کنونشن کی 100 سالہ جوبلی کے موقع پر. اور اس کا نام ہے اس کتاب کا تم برگزیدہ ہو. اس زمانے سے لے کر آج کے دن تک میں نے برگزیدگی کے بارے میں جاننے کی، سیکھنے کی خداوند کے کلام میں سے کوشش کی ہے. ایک خاص اصطلاح ہے جس کا تعلق میرے اور آپ کے ساتھ ہے. لیکن جیسا میں نے کہا تھا کہ میں اس کی پیچیدگیوں میں نہیں جاؤں گا، بلکہ سادگی کے ساتھ آج آپ کو اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ خدا کس طرح سے مجھے اور آپ کو، یا کن کو اور کب، کیسے خدا برگزیدہ ٹھہراتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خدا آسمان پر ہے اور وہ آسمان پر سے دیکھتا ہے. جب لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو اس سے خوشی ہوتی ہے، جب وہ یسوع کو رد کر دیتے ہیں تو وہ ناخوش ہوتا ہے. لیکن خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ خود لوگوں کو چنتا ہے، دنیا میں سے خود چنتا ہے لوگوں کو، تاکہ وہ ان کو نجات کا تجربہ بخشے، نئی پیدائش کا تجربہ بخشے، اور ان کو آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کرے. خود چنتا ہے. اسی لیے بہت سے لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے، اس نظریے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کو اس اہم اصطلاح میں پری ڈیسٹینیشن کا تصور ابھرتا ہوا ملتا ہے. پری ڈیسٹینیشن ہم تقدیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا نے پہلے سے ہمارے لیے سب کچھ لکھ دیا ہوا ہے. اس لیے جو کچھ میری اور آپ کی زندگی میں ہوتا ہے وہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اٹس آلریڈی ریٹن، یہ پہلے سے خدا نے لکھا ہوا ہے. اس لیے میرا اور آپ کا اور دیگر لوگوں کا وہ کہتے ہیں کہ کوئی قصور نہیں ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں. وہ اس میں سے فری ول کو، جو آزاد مرضی ہے، اس کو بھی نکال دیتے ہیں. لیکن یہ ایسا نہیں ہے. آئیے ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ یہ ہے کیا.
سب سے پہلے میں ان آیات میں سے آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کن کو چنتا ہے یا کس کو اس نے چنا ہے. یہ ایک خدا کا ایک ایسا فعل ہے جو اس نے پہلے سے کر دیا ہے. He has chosen us already. وہ ہمیں پہلے سے چن چکا ہے. ہم اس پہ تھوڑی دیر کے بعد بات کریں گے کہ کب اس نے چنا. لیکن یہاں پر سر دست میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں چن چکا ہے پہلے سے. مجھے اور آپ کو خدا نے میرا اور آپ کا چناؤ کیا ہوا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس کو خدا نے چنا ہے. چوتھی آیت کو دیکھیے, افسس کی کلیسیا کے نام خط, اس کا پہلا باب اور اس کی چوتھی آیت. یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں لکھا ہے جن کو خدا نے چنا ہے. یہاں پر لکھا ہے چنانچہ اس نے ہم کو, کن کو چنا خدا نے؟ بتائیے, جواب دیجئے. یہاں پر یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ کن کو چنا ہے خدا نے؟ ہم کو. اور جب آپ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, اگر آپ کو اس کو مزید پریسائز کرنا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے کس کو چنا؟ مجھ کو. خدا نے کس کو چنا؟ کس کو چنا ہے خدا نے؟ مجھ کو, مجھے. خدا نے مجھے چنا. یہاں پر یہی لکھا ہے, چنانچہ اس نے ہم کو, ہمیں, مجھے اور آپ کو خدا نے چنا ہے. اس دنیا میں تقریباً 7.8 بلین لوگ رہتے ہیں. تقریباً 8 ارب کے قریب لوگ اس دنیا میں بستے ہیں. اور یہ 8 ارب لوگ خدا کے چنے ہوئے لوگ نہیں ہیں. ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو خدا نے ہرگز نہیں چنا. لیکن خدا نے ان 8 ارب لوگوں میں سے کس کو چنا؟ بتائیے. ہم کو, اور اگر ہم اس کو مزید پریسائز کریں تو کس کو چنا؟ مجھے چنا. 8 ارب لوگوں میں سے خدا نے مجھے چنا. یہ ایک بہت بڑا اعزاز اور استحقاق ہے جس کے بارے میں خدا کا کلام یہاں پر بیان کرتا ہے. خدا نے 8 ارب کی آبادی میں سے مجھے چنا. ایک بہت بڑا اعزاز ہے, ایک بہت بڑا استحقاق ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں اکثر اوقات فراموش کر دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں, اس کی قدر نہیں کرتے, اس کی ویلیو نہیں کرتے, اس کے بیش قیمت ہونے کا اندازہ نہیں کرتے, اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں, اس کے بارے میں غور نہیں کرتے, اپنی زندگی کو اپنے اس بلاوے کے مطابق گزارتے نہیں ہیں, اور کبھی اس کے بارے میں غور نہیں کرتے کہ 8 ارب کی اس دنیا میں سے خدا نے مجھے چنا ہے. افسس کی کلیسیا کے نام خط لکھتے ہوئے مقدس پالوس اس مسٹری کو, اس بھید کو بیان کرتا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ بطور ایماندار ہم اس بات کا اندازہ کریں کہ ہم کس قدر خدا کے نزدیک بیش قیمت ہیں. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کو جب تخلیق کیا تو اس کا مقصد یہی تھا. بعد میں گناہ اس دنیا میں آ گیا, اور گناہ کے بعد جب گناہ اپنے عروج پر تھا, ہم مقدس نوح کے چناؤ کا بیان پڑھتے ہیں. جب 8 لوگ زندہ رہے, دنیا ختم کر دی گئی, زمین پر پھر ان 8 لوگوں کے وسیلے سے ایک دفعہ پھر انسانوں کو قائم کیا گیا. ہم اس کے بعد پیدائش کی کتاب اس کے 12ویں باب کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں
کہ خدا نے ایک اور شخص کو چنا. اس وقت دنیا کی آبادی بہت بڑھ چکی تھی. لوگ جدید ترین شہروں میں بستے تھے. خود اس شہر کو جس میں سے خدا نے اس شخص کو چنا، جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنے والا ہوں، وہ شہر جہاں یہ شخص بستا تھا اپنے زمانے کا انتہائی جدید شہر تھا. اور یہاں پر لکھا ہے، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ میں سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. خدا نے آسمان کے تلے موجود اس زمانے کی ساری آبادی میں سے ایک شخص کو چنا جس کا نام ابراہیم تھا، جو بعد میں ابراہیم کا مطلب ہے سرفراز کیا ہوا باپ، اور ابراہیم کا مطلب ہے قوموں کا باپ. خدا نے ابراہیم کو اور میں سے چنا، کسدیوں کے اور میں سے چنا، تاکہ وہ اس کا چنیدہ شخص بنے. اور خدا نے پھر ابراہیم کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کی قوم کو چنا، ان کو اپنی چنیدہ قوم ٹھہرایا. اور اب جب ہم نئے عہد نامے میں پہنچتے ہیں، خدا کا پاک کلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ خدا نے چنانچہ اس نے، یعنی خدا نے ہم کو، مجھے خدا نے چن لیا. جس طرح سے خدا نے کسدیوں کے اور سے ابراہیم کو چنا تاکہ خدا اس کو برکت دے اور اس کے وسیلے سے دنیا کو برکت دے، خدا نے بالکل اسی طرح سے مجھے چنا تاکہ وہ مجھے برکت دے اور میرے وسیلے سے لوگوں کو، دنیا کو برکت دے. اور جب لفظ میں مجھے استعمال کر رہا ہوں تو اس کا مطلب صرف میں نہیں ہوں، اس سے مراد آپ بھی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں، جو لفظ میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں اپنے بارے میں کہ خدا نے مجھے چنا تاکہ وہ مجھے برکت دے اور دنیا کو میرے وسیلے سے برکت دے. آئیے ہم میں سے ہر ایک شخص یہ لفظ کہے. آپ بلند آواز سے کہیں، خدا نے مجھے چنا تاکہ مجھے برکت دے اور میرے وسیلے سے دنیا کو برکت دے. یس، یہ ہے برگزیدگی. خدا نے مجھے چنا، ہمیں چنا تاکہ وہ ہمیں برکت دے. کون سی برکت دے؟ آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. ہر طرح کی روحانی برکت ہمیں بخشی. ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. چاندی اور سونا تو ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ ہم تمہیں دیے دیتے ہیں. اٹھ اور یسوع ناصری کے نام سے چل پھر. خدا نے آپ کو اختیار بخشا ہے، آپ کو ایمان کی دولت بخشی، آپ کو اختیار بخشا. بیماریوں پر، مسائل پر آپ کو خدا نے ابلیس اور شیطان پر اختیار بخشا ہے. خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے. خدا نے آپ کو برکت دی ہے. He has blessed you already. آپ کو برکت دے چکا ہے وہ، مجھے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے مجھے چنا. یونانی زبان میں جو لفظ یہاں پر چننے کے لیے استعمال کیا گیا، اس سے انگریزی زبان کا لفظ الیکشن نکلا ہے. لفظ الیکشن یا انتخاب، آپ اپنی سیکولر دنیا میں اس لفظ سے بخوبی واقف ہے. الیکشن میں بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک یا چند ایک کا انتخاب کیا جاتا ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی شخص الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے،
کیا وہ اپنا انتخاب خود کرتا ہے؟ جی بتائیے، کیا الیکشن میں کھڑا ہونے والا شخص اپنا انتخاب خود کرتا ہے؟ نہیں، کوئی اور اس کا انتخاب کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ لفظ الیکشن جو یونانی زبان میں برگزیدگی کے لیے، چناؤ کے لیے استعمال ہوا، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو نہیں چنتے بلکہ خدا ہمیں چنتا ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم نے نہیں بلکہ اس نے تمہیں چن لیا۔ ہمارے چناؤ میں، ہماری برگزیدگی میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم تو کمزور، پسے ہوئے، روحانی اعتبار سے مردہ لوگ، کیوں خدا خود یہ چناؤ کرتا ہے؟ یہاں پر میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں جو اکثر علماء اس نظریے کے بارے میں پیش کرتے ہیں کہ جناب اگر خدا چناؤ کرتا ہے تو پھر میری حیثیت کہاں گئی؟ ہماری حیثیت یہ ہے کہ خدا ہمیں چنتا ہے تاکہ ہم اپنے اچھے کاموں اور اعمال پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ ہم ہمیشہ خدا کے تابع رہیں اور اس کے فضل کے متمنی رہیں، جس کی بدولت خدا ہمیں چنتا ہے۔ خدا ہمیں ہمارے اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں چنتا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم دن رات نیک اعمال کرتے رہیں تو خدا ہمیں چنتا ہے، نہیں۔ یسایہ کہتا ہے، یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ ہمارے نیک اعمال خدا کے سامنے گندی دھجیوں کی مانند ہیں۔ نیک اعمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ خدا کی اپنی پاک مرضی ہے جس کی بدولت خدا ہمیں چنتا ہے، ہمارا انتخاب کرتا ہے۔ اور خدا نے مجھے اور آپ کو چنا ہے۔ اگر آپ تیموتھیوس کے نام خط اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت، پہلا خط تیموتھیوس کا، آپ اس میں سے دیکھیں گے تو وہاں پر فرشتوں کو بھی برگزیدہ کہا گیا ہے۔ خدا نے فرشتوں کو بھی چنا، اور جن کا چناؤ نہ ہوا وہ ابلیس کے ساتھ زمین پر گرا دیے گئے۔ لیکن چنے ہوئے فرشتے، برگزیدہ فرشتے خدا کے ساتھ رہے۔ آپ کو بے شمار حوالہ جات ملیں گے جہاں ہمارے چناؤ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ خدا نے ہمیں چنا ہے۔ یہ خدا کا خاص کام ہے جس کی بدولت خدا اس دنیا میں سے اپنے لوگوں کو اس نے چنا ہے۔ خدا نے مجھے اور آپ کو چنا، یہ اعزاز بخشا کہ ہم اس کے برگزیدہ لوگ ٹھہرے، اور یہ اعزاز ان لوگوں کے پاس نہیں ہے جو مسیح کا انکار کرتے ہیں، ان کا یہ اعزاز اور استحقاق نہیں ہے۔ ہم اس کو تھوڑا آگے جب بڑھیں گے تو ہم مزید اس کو دیکھیں گے۔ آئیے ہم ایک دوسرا سوال اٹھائیں اس متن میں اور اس کا جواب دیکھنے کی کوشش کریں۔ پہلا سوال ہم نے یہ اٹھایا تھا کہ خدا نے کن کو چنا، اور اس سوال کا جواب کیا تھا؟ خدا نے کن کو چنا؟ بتائیے۔ ہمیں، مجھے خدا نے چنا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا نے کب چنا؟ خدا نے مجھے اور آپ کو اور اس دنیا میں ان لوگوں کو جو برگزیدہ ہیں کب چنا؟ اس کا جواب آئیے ہم دیکھیں۔ یہاں پر لکھا ہے چنانچہ اس نے ہم کو، جی کیا لکھا ہے آگے؟ بنائے عالم سے پیشتر، بنائے عالم سے پیشتر، before the foundation of the world، دنیا کی بنیاد رکھنے سے پہلے خدا نے مجھے اور آپ کو چن لیا۔ یہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے
کہ اس وقت جب ابھی دنیا تخلیق ہو رہی تھی، اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اس سے پہلے اس نے مجھے اور آپ کو چن لیا. ہم تو تھے ہی نہیں اس وقت، ابھی تو انسان کو پیدا ہی نہیں کیا گیا تھا، لیکن خدا نے ہمیں اسی وقت چن لیا. اس سے پہلے کہ خدا اس کائنات کو ترتیب دیتا، He has chosen us. اس نے ہمیں چن لیا. یرمیہ اپنے صحیفے میں کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں ترتیب پاتا، تو نے مجھے چن لیا. خدا نے اس وقت ہمیں چنا جب اس زمین کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اس وقت ہمیں چن لیا. کیسے؟ اس کے ساتھ ایک اور اصطلاح جڑی ہوئی ہے، اور وہ اصطلاح ہے فور نالج آف گاڈ. میں آج آپ کو سادگی کے ساتھ تھوڑی سی ٹھوس غذا دے رہا ہوں. ایک اور اصطلاح جڑی ہوئی ہے، فور نالج آف گاڈ، خدا کا علم سابق. خدا پہلے سے دنیا کی ہر ایک چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے. خدا آپ کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا، آپ نے کہاں پیدا ہونا ہے، کس کے گھر پیدا ہونا ہے، آپ کے بال کیسے ہوں گے، آپ کے کام کیسے ہوں گے، آپ خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے یا نہیں، آپ کس طرح کی زندگی گزاریں گے، آپ کس دن اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے. خدا ان سب باتوں کے بارے میں پہلے سے جانتا ہے، اور ان کو ہم کہتے ہیں فور نالج آف گاڈ. اس میں خدا کا کوئی قصور نہیں ہے، چونکہ وہ علیم کل ہے، اس لیے اس کو مستقبل کا علم بھی اس کے پاس ہے. سو جب خدا نے اس کائنات کی بنیاد رکھی، خدا جانتا تھا. اسی لیے اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی بیان پڑھیں، اگرچہ خداوند یسوع مسیح آج سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے گنہگار انسان کے لیے اپنی جان قربان کی، لیکن مکاشفہ کتاب اس کا 13واں باب اس کی 8ویں آیت یہ کہتی ہے کہ بنائے عالم سے پیشتر سے ذبح کیا ہوا برہ. خدا نے اسی وقت مسیح کا انتظام بھی. پطرس اپنے خط میں یہ کہتا ہے کہ خدا نے ہمیں چن لیا تاکہ ہم مسیح کے خون کے چھڑکے جانے والوں میں شمار ہو سکیں. ابھی خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، لیکن ان کے بارے میں اسی وقت ذبح کیا ہوا برہ کہا گیا. خدا چونکہ وقت آنے والے وقت کے بارے میں جانتا ہے، سو میں بڑی سادگی کے ساتھ یہ کہوں گا کہ خدا نے وقت کے جھروکوں میں سے نظر کی، اور جتنے لوگ خدا کے علم کے مطابق وہ جانتا تھا کہ یہ یسوع مسیح کو قبول کریں گے، ان کو اس نے چن لیا، ان پر مہر لگا دی. They will be the chosen people, elected people. برگزیدہ ہوں گے. یہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں، لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں. سو خدا نے وقت کے جھروکوں میں نظر کی، اور اس نے مجھے اور آپ کو اس وقت چن لیا جب ہمارا وجود بھی نہیں تھا. اور نہ صرف مجھے اور آپ کو، بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کو، اور دنیا کی تاریخ میں اور مستقبل میں آنے والے برگزیدوں کو بھی خدا نے اسی وقت چن لیا جب اس دنیا کی بنیاد رکھی جا رہی تھی. یہ ہے وقت کب خدا نے مجھے اور آپ کو چنا. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلام خدا تھا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور کچھ بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوا. خداوند یسوع مسیح اس دنیا کی بنائے عالم سے پیشتر سے وہ ذبح کیا ہوا برہ ہے، اور خدا نے مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام برگزیدوں کو اسی وقت چن لیا کہ ہم اس کے لوگ ہوں گے. تیسرا سوال میں اٹھانا چاہتا ہوں آج،
اس متن میں سے ہم اس کا جواب دیکھیں گے، اور وہ سوال یہ ہے، درست ہے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو چنا، یہ درست ہے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو بنائے عالم سے پیشتر چنا۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ خدا نے کس میں ہمیں چنا، یا کہاں، کس کے وسیلے سے چنا؟ اور اس کا جواب یہاں پر لکھا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں 4 آیت میں۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر، آگے اس تیسرے سوال کا جواب لکھا ہے، اس میں، کس میں؟ مسیح خداوند میں، اس میں یعنی خداوند یسوع مسیح میں چن لیا۔ خدا نے مجھے اور آپ کو چنا، بنائے عالم سے پیشتر چنا، اور یسوع مسیح میں اس نے ہمیں چن لیا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے تمام برگزیدہ لوگ جو اس کائنات کے ماضی میں، حال میں اور مستقبل میں ہوں گے، وہ سارے کے سارے یسوع مسیح کے وسیلے سے، مسیح میں ان کا چناؤ ہوا ہے۔ مسیح کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، یسوع کے بغیر کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف یسوع میں خدا نے ہمیں چنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یسوع کے وسیلہ سے اس وقت لوگ چنے گئے جب یسوع اس دنیا میں تشریف لائے، جب انہوں نے صلیب پر اپنی جان قربان کی، جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے، نہیں، بلکہ بنائے عالم سے پیشتر یہ خداوند نے فیصلہ کیا، چونکہ کلمہ بھی موجود تھا۔ خداوند یسوع مسیح بنائے عالم سے پیشتر سے ذبح کیا ہوا برا ہے، اس لیے خدا نے بنائے عالم کے پیشتر سے مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام برگزیدوں کو یسوع مسیح میں چن لیا۔ اس کے وسیلہ سے ہمارا چناؤ ہو نہیں سکتا، اس کے بغیر برگزیدگی کا عمل پورا نہیں ہو سکتا۔ جب تک کوئی شخص یسوع کو خدا کا بیٹا نہ مانے، اس کی صلیب پر ایمان نہ لائے، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا اقرار نہ کرے، اس وقت تک کوئی شخص برگزیدہ نہیں بن سکتا۔ ہم اپنے کاموں کے وسیلہ سے، ہم اپنے مختلف عقائد کے وسیلہ سے، ہم کسی اور نبی اور عقیدے کے وسیلہ سے ہم خدا کے برگزیدہ لوگ نہیں بن سکتے، بلکہ جیسا مقدس پطرس کہتا ہے، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر کوئی اور نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے میں نجات پا سکوں۔ صرف اور صرف یسوع مسیح وسیلہ ہے برگزیدگی کا۔ دنیا کے لوگ اپنے اچھے کاموں کی وسیلہ سے، اپنے مختلف تعلیمات کے وسیلہ سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ یہ برہ بنائے عالم سے پیشتر سے ذبح کیا ہوا برہ ہے، اور اس میں اس کے وسیلے سے، اس کی قربانی کے وسیلہ سے خدا نے مجھے اور آپ کو برگزیدہ کیا ہے۔ سو آپ کی برگزیدگی کی بنیاد خداوند یسوع مسیح کا لہو ہے، اس کا خون ہے، اور جب تک کوئی شخص یسوع کی صلیب اور اس کے بیش قیمت خون پر ایمان نہیں لاتا، اس وقت تک وہ بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے آج تک دنیا میں جو ایمانداروں اور غیر ایمانداروں کے درمیان جو جنگ ہے، اس میں غیر ایمانداروں کا صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ یسوع کی صلیب پر ایمان نہ لائیں اور اس سے لوگوں کو بھی منع کریں۔ وہ یسوع کی ہر ایک بات کو قبول کر لیں گے۔ اب جو بھی ان سے کہیں، آپ ان سے کہیں کہ یسوع مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوا، مان جائیں گے۔ آپ ان سے کہیں وہ معجزات کرتا تھا، مان جائیں گے۔ مردوں کو زندہ کرتا تھا، مان جائیں گے۔ دوبارہ آنے والا ہے، مان جائیں گے۔ لیکن جب آپ ان سے یہ کہیں گے کہ یسوع نے صلیب پر اپنی جان قربان کی، اس کا وہ انکار کر دیں گے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ جب تک وہ اس صلیب پر یعنی خداوند یسوع مسیح کی قربانی پر ایمان نہیں لائیں گے،
وہ نہ برگزیدہ بنیں گے، نہ ان کا چناؤ ہوگا، اور نہ ہی وہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکیں گے۔ یسوع صرف وسیلہ ہے خدا کی بادشاہت میں جانے کا، اس کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے خدا تک پہنچنے کا۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا تھا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح ہے راہ، حق اور زندگی، اس کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا۔ اور اس کی صلیب، اس کی صلیبی موت کا انکار ان لوگوں کو جو صلیب پر ایمان نہیں رکھتے خدا کی بادشاہ سے دور رکھتا ہے، برگزیدگی سے دور رکھتا ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال دیکھیں، اور وہ سوال یہ ہے، ہم نے ابھی تک 3 سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ خدا نے کن کو چنا، کب چنا اور کس کے وسیلے سے چنا۔ اب چوتھا اور آخری سوال ہے جو میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ خدا نے کیوں ہمیں چنا؟ چن تو لیا، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اس نے آپ کو چنا کیوں ہے؟ خدا نے کیوں ہمیں چنا؟ اس کا جواب بھی آپ کو یہاں پر ملے گا۔ چوتھی آیت کو پڑھتے ہیں 5ویں آیت کے ساتھ ملا کر۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا۔ یہاں تک ہمیں 3 سوالوں کے جواب مل گئے، اور پھر اب چوتھا اور آخری سوال ہے کہ کیوں چنا؟ تاکہ یہ لفظ جو ہے تاکہ، یہ 2 فکروں کو جوڑنے کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے بات کی گئی اس کا جواب اب اگلے حصے میں موجود ہے۔ تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، یہ وجہ ہے۔ اور پھر 5ویں آیت میں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔ کیوں خدا نے آپ کو چنا؟ تاکہ آپ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔ یہ ہے وجہ جس کے لیے خدا نے آپ کو چنا۔ اب میں بائبل کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس بات سے حیران ہوں کہ خدا کی شروع سے ایک ڈیزائر رہی ہے۔ جب اس کی روح پانی کی سطح پر جنبش کر رہی تھی، جب زمین ویران اور سنسان تھی، اس وقت بھی یہ ڈیزائر، یہ خواہش خدا کے اندر موجود ہے۔ وہ God is looking for a family۔ خدا ایک خاندان کی خواہش رکھتا ہے۔ ایک عجیب بات ہے۔ آپ پوری بائبل کو اٹھا کر دیکھیے، پہلے صفحے سے آخری صفحے تک پڑھیے، آپ کو خدا کی یہی خواہش نظر آئے گی کہ وہ ایک خاندان چاہتا ہے، اور یہی خواہش خدا نے انسان کے اندر بھی رکھی ہے۔ We always want and looking for a family۔ اور خدا بھی ایسا ہی چاہتا ہے۔ خدا ایک خاندان چاہتا ہے، لیکن خدا روح ہے، اور خدا نے آدم اور حوا کو اسی روح کے ساتھ پیدا کیا۔ لیکن چونکہ اس کو خدا نے ان کو اس ٹینجیبل ورلڈ میں رکھا، اس مادی دنیا میں، اس لیے ان کو جسم بھی دے دیے۔ لیکن بنیادی طور پر خدا نے ان کو روح کے طور پر پیدا کیا تھا، اور ان کو بیٹے اور بیٹی کے طور پر رکھا۔ گناہ آ گیا، روحانی رشتہ ٹوٹ گیا، خدا کا خاندان بکھر گیا۔ تب سے خدا اس خاندان کو دوبارہ سے نئے سرے سے بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خدا نے ابراہیم کو چنا، بنی اسرائیل کو چنا، اور خود کو ان کا باپ کہا کہ بنی اسرائیل کا میں باپ ہوں۔ اور پھر خدا نے مسیح یسوع کو اس دنیا میں بھیجا، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا نے
پھر ایک اور کام کیا. آپ یوحنا کا انجیلی بیان اس کا پہلا باب میرے ساتھ ذرا دیکھیے اور اس کو کھول کر رکھیے. اس باب کو یہاں پر یہ لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا سے موجود کلمے کو اس دنیا میں بھیجا. اور پھر 12ویں آیت میں لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں, جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کو کیا کیا؟ خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے, خدا کے خاندان میں شریک ہو گئے. لیکن کیسے؟ آئیے اگلی آیت میں دیکھیں. وہ نہ خون سے, نہ جسم کی خواہش سے, نہ انسان کے ارادے سے, بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. جنہوں نے یسوع کو قبول کیا وہ یہ بدن نہیں ہے, کیونکہ یہ بدن ہے جو خون سے, جو جسم کی خواہش سے اور انسان کے ارادے سے پیدا ہوتا ہے. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. وہ نہ خون سے, نہ جسم کی خواہش سے, نہ انسان کے ارادے سے, بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. اور خدا کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ روح ہے. یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 4 باب یسوع مسیح سامری عورت کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور وہاں پر یہ کہتے ہیں خدا روح ہے. وہ لوگ جو روح سے پیدا ہوئے, خدا ہماری روحوں کو نئے سرے سے پیدا کرتا ہے تاکہ ہم اس کے خاندان میں شریک ہو سکیں. یہ ہے برگزیدگی کہ خدا ہمیں اپنے خاندان میں شریک کرتا ہے. یہ ہے وجہ خدا نے مجھے اور آپ کو چنا. اور جب خدا نے مجھے اور آپ کو چنا تو ہم خدا کے خاندان کے میں شریک ہو گئے, ہم اس کے فرزند بن گئے. میں اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور یہ اعزاز دنیا کے کسی بھی اس شخص کے پاس نہیں ہے جو یسوع کو قبول نہیں کرتا. یسوع ہمیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشتا ہے, اور خدا کے فرزند بننے کے لیے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. آپ دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہیں. آپ دنیا کے تمام دولت مندوں سے زیادہ دولت مند ہیں, کیونکہ آپ کائنات کے خدا بادشاہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. آپ کس قدر اعزاز یافتہ لوگ ہیں تصور کیجئے. آپ کے رگوں میں شاہی کائنوں کا, آپ خاندان ہیں شاہی کائنوں کا, اور آپ کے رگوں میں الہی یا شاہی خون دوڑ رہا ہے. آپ اس کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں, آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. آپ کسی بھی طرح سے کم نہیں ہیں. یہ لوگ جو اس وقت دنیا کے اقتدار کی اعلیٰ ترین مسند پر فائز ہیں, یہ لوگ جن کے پاس اس دنیا کا اختیار ہے, وہ لوگ جن کے پاس اس دنیا کی دولت ہے, یہ سب آپ کے قدموں کی خاک ہیں, کیونکہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. آپ شاہی کائنوں کا فرقہ ہیں. اپنے اعزاز پر غور کیجئے, اپنے اس بڑے استحقاق پر غور کیجئے, اور اس کے لیے خوشی کیجئے, کیونکہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور یہ اعزاز کسی اور کے پاس نہیں ہے. یہ اعزاز آپ کو دنیا کے اقتدار دولت سے حاصل نہیں ہوتا, بلکہ یہ اعزاز آپ کو خدا کے اس فضل سے حاصل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس نے بنائے عالم سے پیشتر آپ کو اور مجھے, ہمیں چن لیا ہے. سو اس برگزیدگی کی ویلیو کیجئے, اپنی قدر کیجئے. آپ عام لوگ نہیں ہیں. وقت آئے گا جب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اقتدار کے یہ تاج کس طرح سے سروں سے گر جائیں گے, اختیار کی یہ مسند کس طرح سے چھن جائے گی,
اور یہ لوگ جن کو آج آپ بڑا اعلیٰ تصور کرتے ہیں، جن کے سامنے آپ گڑ گڑاتے ہیں، یہی لوگ خدا کی بادشاہ سے باہر ہوں گے، لیکن آپ خدا کے فرزند بن کر اس کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ آپ اعزاز یافتہ لوگ ہیں۔ اگر خدا نے آپ کو چنا ہے، اگر آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ اعزاز یافتہ لوگ ہیں۔ اور مقدس پالوس افسس کی کلیسیا کو یہی بتانا چاہتا ہے۔ بہت دفعہ ہم اپنے ان اعزازات اور اپنے ان استحقاقات کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن آج صبح میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، یو آر چوزن، تم برگزیدہ ہو۔ خدا نے آپ کو چنا ہے تاکہ آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں، اور خدا نے آپ کو بنائے عالم سے پیشتر سے چن لیا ہے، اور خدا نے آپ کو خداوند یسوع مسیح میں اس کے وسیلے سے چنا ہے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے اس بڑے استحقاق کے لیے دعا کریں جو خدا نے ہمیں بخشا ہے۔